السلام علیکم ہمارے محترم سر آصف شریف صاحب. سر میرا نام احسان اللہ طارڑ ہے. حافظ آباد کے ضلع حافظ آباد میں ایک گاؤں ہے بیری والا، میں وہاں کا رہائشی ہوں. سر یہ جو اوپر کدو کے کھیت کی پکچر ہے، سر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سر پچھلے سال اکتوبر میں نے چیزل چلا کر اس کے بعد زمین کو لیزر کرنے کے بعد آخر میں چیزل چلا کر ریزڈ بیڈ نکال کے صرف اور صرف کچھ بھی نہ کیا، کھیلیوں میں پانی لگاتا رہا. اور سر اس میں جڑی بوٹیاں اتنی ہوئیں کہ ان کا جو پہلے جو ہے نا، ایک دفعہ میں نے کاٹ کر جانوروں کو کھلایا، دوسری دفعہ جو پھر اگیں تو ان کی بھی ہائٹ ماشاءاللہ 2-2.5 فٹ پہنچ گئی تھی. ان کو سر میں نے سب کو کاٹ کے انہی کے ساتھ ان بیڈز کو اچھے طریقے سے ملچ کر دیا. اور سر یہ تقریباً 15 مئی کو میں نے اس میں یہ کدو کے بیج لگا دیے. اور یہ سر تقریباً پورے کھیت میں صرف اور صرف 600-700 بیج ہیں، 600-700 بیلیں تھیں. اور یہ سر اتنی بڑی ہیں، اتنی گھنی ہو گئی ہیں کہ جو کسی نے میری دیکھی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی بیلیں نہیں دیکھی. تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہائیبریڈ گول کدو ہے. کدو بہت زیادہ بیلیں بڑھ رہی ہیں. ہم نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ آگے سے کوروں کو کاٹا بھی ہے، لیکن سر پھل بہت کم ہے. ایک تو سر بہت آپ کی مہربانی ہوگی کہ مجھے بتائیں کہ پھل کے لیے میں کیا کروں کہ پھل بہت زیادہ ہو جائے. اور سر یہ بھی بتا دیں پلیز کہ سر اس کو جب یہ دسمبر میں ختم ہوں گی تو اس کے بعد کون سی فصل لگائیں. اور ان کو میں چاہتا ہوں جب یہ ختم ہوں گی ان کو دوبارہ پھر انہی بیڈز کے اوپر ان بیلوں کو ملچ کر دیں گے، اور ملچ کرنے کے بعد کسی اچھی سی فصل کا سیڈ لگوا دیں گے. سر اتنی شاندار بیلیں کدو کی فصل میں نے اپنی زندگی میں نے خود بھی نہیں دیکھی. اور سر یہ پیور پکنک ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بارش پانی ہوتا ہے. اور صرف جو ہے نا وہ لوگ 2-3 مزدور ہیں، وہ چنائی کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. اچھا سر، اور پیشے سے سر میں ٹیچر بھی ہوں. جی احسان اللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تصویریں شیئر کی اور یہ آپ نے وائس میسیج مجھے بھجوایا. یہ سب دوستوں کے لیے خوشی کی باعث ہے کہ آپ نے زبردست طریقے سے یہ سارا کام انجام دے لیا اور آپ مطمئن ہیں، آپ اپنی کامیابی سے خوش ہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں. اب رہا جو فلاورز کی جو ہے وہ یعنی کہ فروٹ کی کمی کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اریگیشن زیادہ ہوئی ہے، پانی زیادہ لگا ہے، اور آپ نے احتیاط نہیں کی کہ لڈو جب تک بن رہا ہے اس وقت تک ہم نے پانی نہیں لگانا. تو اگر آپ نے پیریوڈیکل یعنی کہ ہر 10 دن بعد یا 20 دن بعد جو بھی وقت آپ نے فکس کیا ہوا تھا اس کے اوپر پانی لگایا تو پھر اس کی وجہ سے مسائل ہیں. پانی کا وقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پانی کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پنی یا لڈو زمین کا مٹی کا بن رہا ہے تو پھر پانی بالکل نہیں لگانا ہے. اگر وہ نہ بنے تو پھر بالکل ہلکا سا پانی کھیلی میں آپ نے دینا ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہے. دوسری اس کی پروننگ کا یہاں پہ کئی دفعہ بتایا گیا ہے کہ شروع سے ہی پھل دینے کے لیے پروننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً بیج یا بیج سے پہلی جو شاخ نکلی وہ ایک گینٹ کی یا 9-10 انچ کی ہو گئی تو اس کو آگے سے کاٹ دیا. اس میں سے پھر 3 شاخیں 4 شاخیں اور نکلیں گی، ان کو بھی ایک گیٹ کے بعد یعنی کہ 9-10 انچ کے بعد کاٹ دیا، اور اسی طریقے سے پھر تیسری دفعہ کیا. تو اس طریقے سے اس کی پروننگ کی جاتی ہے. اور پھر ایک بیل کی ایک شاخ کے اوپر جو پھول لگے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کتنے سائز کا چاہیے، وہ اس میں 2 یا 3 آپ 2 رکھ لیں، باقی جو ہے فلاورز ان کو توڑ دیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا. تو اگر ابھی بھی آپ کریں گے
تو آپ کی بہتری ہو جائے گی کسی حد تک. یعنی کہ صرف سرا توڑنا کافی نہیں ہے، سائڈ پہ جو شاخیں ہیں ان کو بھی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ نئی شاخیں نکلیں تو فلاور لینا شروع کر دیں آپ کے. سوری سر، وہ میسج تھوڑا سا جو ہے نا میرا کٹ گیا تھا. بارشوں کی وجہ سے سر پانی جو ہے نا پے در پہ آتا رہا ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی گروتھ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی تیزی سے ہوئی ہے، بیلوں کی اتنی تیزی سے ہوئی ہے، وہ اتنی زیادہ یہ بڑھ چکی ہیں. ہم نے جو ہے نا تقریباً کوشش کی ہے آگے سے سروں کو جو کاٹنے کی، پروننگ کرنے کی، لیکن جو آپ سر بتا رہے ہیں اتنی تو نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے مزید ان کو کاٹنے کی. تو یہ زمین سے تقریباً 3-4 فٹ اوپر چلی گئی ہیں. نیچے ان کے جو بھی چیز آئی ہے، کوئی تھوڑا بہت جڑی بوٹیاں، سب کو انہوں نے دبا کے رکھ دیا ہے. سر جو بھی بندہ یہاں سے گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. سر اب انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے پروننگ اچھے طریقے سے کر لی تو اب بھی سارے اس کی یہ فروٹ کی جو ہے نا سچویشن، یہ کہ روزانہ کے تقریباً 3 شیل ہو جاتے ہیں. تقریباً یہ کہہ لیں کہ 1.5 من جو ہوتا ہے نا، 1.5 من کدو روز کا جو ہوتا ہے نا، وہ چنائی اس کی ہو جاتی ہے. اور سر میں انشاءاللہ تعالیٰ پکنک کو نہیں چھوڑیں گے. ایسی فصلیں، ایسی کلر، ایسا نہ اس میں کوئی بیماری ہے، نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ بنا ہے، اتنی شاندار میں نے نہیں دیکھی سر.